من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ۔ آیت 25 ہے سورہ حاقہ کی، اور اس آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، یہ پہلے اصحاب یمین کی بات ہو چکی ہے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا نام عمل آئے گا وہ ہر کسی سے کہتے پھریں گے کہ پڑھو میرا نام عمل پڑھو، دیکھو میرا نام عمل پڑھو دیکھو۔ اور اما من اوتیا، لیکن جس کا نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں آ جائے گا فیقول یا لیتنی، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام عمل نہ دیا ہوتا، لم اوتا کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ۔ نیکسٹ آیت ہے، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، اس موت کے بعد پھر زندگی نہ آتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، یہ دو چار آیتیں ہیں ایک ساتھ پڑھ کے پھر تفسیر کی طرف جائیں گے۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے نفع نہ دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار نابود ہو گیا۔ یہ اصحاب شمال ہیں، اور اصحاب یمین کے مقابلے میں میرے جنت کی طرف جا رہے تھے، فخر کرتے ہوئے جا رہے تھے، اپنے اعمال کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقین تھا کہ نام عمل ہمیں ملنا ہے، اور جسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا ہر کام ریکارڈ ہو رہا ہے وہ پھر گناہ نہیں کرتا۔ ہم نے پچھلی دفعہ بینکنگ کی مثال دی تھی کہ بینکنگ میں موجود تمام لوگ امین نہیں ہوتے، صادق نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا پائی ریکارڈ ہو رہا ہے اور کوئی فراڈ ہو نہیں سکتا اور پکڑا جائے گا، اس لیے وہ فراڈ نہیں کرتے۔ اور بینکنگ میں اس پیمانے پہ فراڈ نہیں ہوتا ہے کہ ہر شخص ہی لوٹنے کو آ جائے، ہر شخص ہی گڑبڑ کرنے پہ آ جائے۔ اور جن کو یقین نہ ہو، جو یہ سمجھتے ہوں کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے، کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ پیسے ادھر ادھر کس نے کر دیے ہیں، وہ پھر گناہ کرتے ہیں۔ اور جب گناہ کرتے ہیں اور ریکارڈ سامنے آتا ہے تو ان کا نام عمل جب بائیں ہاتھ میں آتا ہے، اور اس وقت جب رسوائی کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کاش یہ حساب کتاب سامنے آتا ہی نہ، یہ نام عمل میں اتنے ہولناک جو چیزیں لکھی گئی ہیں، یہ نام عمل ہی کہیں برباد ہو جاتا۔ اگر نام عمل برباد نہیں ہو سکتا تو میں کہیں برباد ہو جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، جو موت مجھے آئی تھی اس موت کے بعد میں ختم ہو جاتا، مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی، دوبارہ مجھے یہ رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور جو میں نے اس زندگی میں اپنی پوری زندگی اپنا سب کچھ لگا دیا تھا مال جمع کرنے کے لیے، آج وہ مال و دولت بھی میرے کسی کام نہیں آ رہی ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے، میرا مال مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ جس دن فائدہ ہونا ہے اس دن جو چیز فائدہ نہیں دیتی، آج اس کا معمولی فائدہ اس کے لیے اپنی زندگی مت دو، اپنی زندگی اس چیز کے لیے۔ یہی مال ان کے لیے جن کے نام عمل میں مال کے ذریعے انہوں نے خیرات حسنات کمائے تھے، وہ دکھاتے پھریں گے، لوگوں سے کہتے پھریں گے یہ دیکھو ہم نے دنیا میں جو مال تھا اس کے ذریعے ہم نے کیا کیا۔ اور اس مال کے ذریعے انسان اپنی آخرت کو بیمہ کر سکتا ہے، بہشت کو خرید سکتا ہے، احسان کر کے، انفاق کر کے، لوگوں کو کھلا کر۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ 700 دانہ بنتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہے 2 برابر کر دیتا ہے، چند برابر کر دیتا ہے۔ خدا کا 2 برابر، خدا کا چند برابر کرنا 1400 ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، خدا جانتا ہے۔ وہ جنہوں نے مال کو صحیح خرچ کیا ہوگا، جنہوں نے مال کو صحیح خرچ نہ کیا ہو، یہاں پر اپنی لگژریز پہ لگا دیا ہو، اپنے نسلوں میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں، سارا مال برباد کر دیا، وہ کہیں گے ہمارا اتنا کمایا ہوا مال ہمارے کسی حساب میں نہیں آیا، ہمارے کسی فائدے میں نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری اقتدار جو دنیا میں میری عزت تھی، اقتدار تھا اور لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، وہ اقتدار بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ بہت مشکل ہے اس دن جب قادر مطلق کے دربار میں کے حضور میں، دربار غلط ہے لفظ، قادر مطلق کے حضور میں پیش ہوں گے اور
پتہ چلے گا کہ اقتدار اصل اس کا اقتدار تھا، اس کے اقتدار کی صحیح تجلی، ابھی بھی اقتدار خدا کی تجلیاں موجود ہے، آنکھیں اندھی ہیں، اس دن آنکھیں کھل جائیں گی، خدا کا اقتدار نظر آئے گا، پتہ چلے گا ہمارا اقتدار تو کوئی اقتدار تھا ہی نہیں، ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا اقتدار ہمیں بچا دے گا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار میرے ہاتھوں سے چلا گیا۔ ہارون رشید کے بارے میں ہے کہ وہ جب آخر عمر میں پہنچا تو اس کے علاقے میں اس وقت خراسان میں وہ بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، خلیفہ کیا تھا، بہرحال جو بھی جیسا بھی تھا، اس شہر میں یہ افواہ گرم ہو گئی کہ ہارون رشید واصل جہنم ہو گیا ہے۔ تو اس تک جب یہ پہنچتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں دورہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں، شہر میں جانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں میں ابھی زندہ ہوں اور میری اس مرگ کی جو اطلاع ہے وہ غلط ہے۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، وہ گھوڑا حرکت نہیں کرتا، نہیں چلتا، وہ پھر اس کو فالے بد لیتا ہے، کہتا ہے ہاں میری موت کا وقت آ گیا ہے، پھر وہ اپنی قبر کو بنواتا ہے، آج اس قبر کا کوئی نشان نہیں ہے اور انتہائی خستہ حالت میں ہے، اور ظالمین کا یہی اسی دنیا میں اگر ان کے عبرت کو دیکھنا ہے تو وہ نشان عبرت ہے، اور اس جس امام پر اس نے ظلم کیا تھا اس کی بارگاہ آج عظیم ترین بارگاہوں میں سے ہے، مشہد الرضا، خدا ہم سب کو نصیب کرے۔ وہ پھر اپنی قبر کو تیار کرتا ہے، قبر کو جب دیکھنے آتا ہے تو وہ پھر یہ آیت تلاوت کرتا ہے، ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، اتنا مال اسے جمع کیا تھا، تقریباً پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی، لیکن ہلک عنی سلطانیہ، یہ مال کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ توبہ اگر آخری لحظات میں آ کر توبہ کرو، وہ توبہ بھی انسان کو فائدہ نہیں دے گا، جب موت نظر آ جائے اور توبہ کرے وہ توبہ انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ موت قیامت کے دن جتنا بھی پچھتاؤ وہ پچھتاوا انسان کو فائدہ نہیں دے گا، ابھی اگر انسان پچھتائے تو پچھلا سارا عمل ڈیلیٹ ہو جائے گا، تمام گناہ ختم ہو جائیں گے، آپ کا نام عمل بالکل پاک و پاکیزہ و صاف ستھرا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا کہ آپ کا نام عمل آپ کے دائیں ہاتھ میں آئے۔ اس کو کنفرم کرو، اس کو یقینی بناؤ، اس پر یقین رکھو، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کائنات میں ثبت ہو رہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کائنات میں ثبت نہ ہو، آپ کے نام عمل میں نہ آئے۔ اور وہ نام عمل کیسا ہوگا؟ پرانے زمانے کے لوگ تو یہ کمپیوٹرز کو نہیں جانتے تھے، اس ڈیٹا کو نہیں جانتے تھے جو آج کل ڈیٹا کمپائل ہو رہا ہے، اور آپ کا ہر کلک اور آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور نہ جانے خدا نے جو اس کائنات میں سسٹم لگایا ہوا ہے اور سسٹم بنایا ہوا ہے، ادھر سے کوئی چیز محو نہیں ہوتی، کوئی چیز مٹتی نہیں ہے، ہر چیز باقی رہتی ہے، ہر ذرہ نظر آئے گا، خیر ہو یا شر ہو۔ ہاں شر کے ذروں کو چاہو تو مٹا سکتے ہو، ابھی دست قدرت نے وہ قلم تیرے ہاتھ میں دے رکھا ہے، تجھے کتنی بڑی طاقت، عظیم طاقت دے رکھی ہے کہ اپنے نام عمل کو ایسا بنا لو کہ وہ دائیں ہاتھ میں آئے، اگر بائیں ہاتھ میں آئے تو پچھتاوا ہوگا، کو آرزو ہوگی کہ کاش موت نے مجھے ختم کر دیا ہوتا، یہ دوبارہ حیات کیوں مل گئی، میں دوبارہ زندہ کیوں ہو گیا، یہ نام عمل کیوں آ گیا، یہ ختم کیوں نہیں ہو جاتا، یہ نابود کیوں نہیں ہو جاتا۔ یہ نابود نہیں ہوگا، یہ پھر فیصلہ سنائے گا۔ آیت نمبر 30 میں فیصلہ آ رہا ہے، خذوہ فغلوہ، خدا ہم سب کو اس سے بچائے، اس عذاب جہنم سے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو نجات عنایت فرمائے۔ تو وہ لوگ ہم سن رہے ہیں اور ہمارے گزشتگان ہیں، خدا ان کو ان آیات سے بچائے، ان عذاب سے بچائے۔ واللہ ان عذاب سے بچنے کے لیے اگر آج تگدو کرو گے تو کل بچو گے، اگر آج خیال نہ ہو ان عذاب کی آیات کو خدا نے قرآن میں نقل ہی اس لیے کیا ہے، یہاں لکھا ہی اس لیے، یہاں اتارا ہی اس لیے ہے تاکہ آج انسان بیدار ہو جائے۔ خضوع ہو، جن کے نام عمل ان کے بائیں ہاتھ میں آئے گا اور وہ پچھتائیں گے تو بہت، لیکن اب پچھتاوے کا فائدہ نہیں ہوگا، اب خطاب آئے گا خضوع ہو فغلو ہو، اسے پکڑ لو اور اسے توق پہناؤ۔ اللہ اکبر، کتنی ذلت ہے۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں داخل کر دو، اسے جہنم میں تپا دو، جلا دو اسے۔ ثم ختم ہو رہا ہے یہاں پہ نہیں، ثم پھر ہے، عذاب در عذاب در عذاب در عذاب ہے، اور عذاب دینے والا قہار ہے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ اکبر، توق پہنایا جا چکا ہے، کسی کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جہنم کی آگ میں ڈالا گیا ہے، جہنم کی آگ سے جلایا جا رہا ہے۔ ثم پھر فی سلسلۃ، ایک زنجیر میں، زرعها
70 ذراعن، جو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو. اللہ اکبر، خدا بچائے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہاں جن کو حکم دیا جا رہا نا، یہ انتہائی سخت کرخت ملائکہ ہیں. انہیں جب حکم دیا جائے گا تو آسانی سے نہیں باندھیں گے. 70 ہاتھ لمبی زنجیر آگ میں تپ رہی ہوگی اور اس میں جکڑ دیا جائے گا. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں. انہ کان لا یؤمن باللہ، جانتے ہو کیوں یہ سارا عذاب کیوں ہے؟ کیوں یہ نام عمل بائیں ہاتھ میں کیوں آیا؟ اس کا سارا راز 2 آیتوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اتنا بڑا سیکرٹ ہے یہ، اتنا بڑا ویپن ہے یہ، اتنا بڑا راز ہے اور کامیابی کی کنجی ہے. 2 میں مختصر ہمارے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. انہ کان لا یؤمن، پتہ ہے کیوں؟ خذوہ، اسے جہنم میں لے جاؤ. کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. بائیں ہاتھ میں اس لیے ہے کہ یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کا ایمان خدا پر محکم نہیں تھا، اس لیے یہ جہنمی ہو گیا ہے. دوسرا کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ. کیا عرض کروں، کیسے ترجمہ کروں، کیسے تفسیر کروں؟ جی چاہتا ہے بس آنسو بہائے انسان، اپنے حال پر گریا کرے. اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتا تھا. ابھی سورہ فجر میں پڑھ کے آئے ہیں. یہاں دیکھیے جہنمی ہونے کی 2 باتیں ہیں، صرف 2 باتیں، صرف 2 باتیں انسان کو جہنمی بنا دے گی. ایک کفر، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اور دوسرا بخل، کنجوسی، اطعام مسکین نہیں ہے، مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں ہے. یہ کفر اور بخل ہے. کفر خدا سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، بخل عباد اللہ سے، انسانوں سے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. عجیب آیات ہیں یہ، ایک جگہ نہیں ہے. ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں چند ہفتوں میں ہی یہ آیت 2 دفعہ آ چکی ہے. جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی السقر، کس نے تمہیں جہنم تک پہنچا دیا؟ لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. صرف اس وقت جنت میں پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان. اور کیا کرنا ہے؟ مسکین کو کھلانا ہے. بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے. جانتے ہو یہ یہودیوں کے نظریے کے برخلاف ہے. یہودی کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. اگر خدا چاہتا تو خود ہی اس کو کھلاتا، خدا نے اس کو نہیں کھلایا، اس کو مسکین رکھا ہے، ہم اسے کیوں کھلائیں؟ خدا کہتا ہے نہیں، تمہیں کھلانا ہوگا، اس لیے کہ اگر نہیں کھلاؤ گے تو تم پھر جہنمی ہو جاؤ گے. ان الانسان خلق ہلوعا، سورہ معارج میں ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، انسان کو بہت کم حوصلہ پیدا کیا ہے. ہماری بات ہو رہی ہے، ہمیں بہت کم حوصلہ پیدا کیا ہے. اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتے ہیں، جزوعا، فریاد کرتے ہیں، ہماری فریاد ثریا تک پہنچ جاتی ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اگر خیر مل جاتا ہے، آپ کو مالدار ہو جاتے ہیں، آپ کو امکانات مل جاتے ہیں تو منوع ہو جاتے ہیں، آپ بخیل ہو جاتے ہیں، ہاتھ ٹائٹ فسٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر آگے دیتے نہیں ہیں. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نماز گزاروں کے. وہ کون ہے؟ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو کہ اپنے نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں. نماز گزار توحید، اموالہم حق معلوم، اور ان کے اموال میں حق معلوم، اس کے لیے للسائل والمحروم، سائل اور محروم کے لیے یہ بات موجود ہے.
بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے، کتنا سخت ہے، کتنا عجیب ہے، کیا ہے، کیا عرض کروں. دیکھیے اگر آپ فقہ میں پوچھیں تو یہ ہوگا کہ آپ پر اطعام واجب ہے، مسکینوں کو کھلانا واجب ہے، وہ کہیں گے جی آپ پر واجب ہے. اگر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ کا کفارہ واجب ہے، تو آپ کے لیے کھلانا واجب ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو اگر کوئی انسان آپ کے سامنے بھوک سے مر رہا ہے تو پھر آپ پر کھلانا واجب ہے. لیکن اگر کوئی مسکین بھوک سے نہیں مر رہا، وہ کھا رہا ہے تھوڑا بہت، اس کو جو مل رہا ہے کھا رہا ہے، مرتا وہ نہیں ہے، بھوکا سو جاتا ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتا، اور آپ ایسے ریسٹورینٹس میں جا رہے ہیں جہاں ایک کھانے کا اس بیچارے مسکین کے مہینے کا خرچ آپ کے ایک کھانے کا خرچ ہے، آپ اس کو دینا واجب ہے. اس کے باوجود آپ کی جیب میں پیسہ ہے. یہ نہیں کہ اپنا آپ جا کے اچھے ریسٹورینٹس میں کھانا نہ کھائیں، جب جانا ہے آپ نے کھانا ہے کھائیں، آپ کا سٹیٹس ہے سو بسم اللہ. لیکن پھر بھی آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں. یہ واجب ہے شرعاً، ویسی جو فتاوی ہے اس میں واجب نہیں ہے. لیکن ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو یہ واجب سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو پھر زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں جلایا جاتا ہے. بہت مشکل ہے. یعنی انسان کام چاہتا ہے کہ مسکین کو کھلانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں. اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے ایمان کے نتیجے میں آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، باقی عبادات انجام دیتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، صحیح ہو گیا، ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ بھی تو ہے مسکین، یعنی حقوق الناس، جو لوگ آپ کے اطراف میں ہیں اور اس میں سے مخصوصاً مسکین جن کا حق آپ کے مال میں رکھا گیا ہے، اس حق کو کیوں ادا نہیں کرتے ہو؟ در حقیقت اگر اس کو میں اس طرح بھی کہوں کہ ایمان باللہ ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ ادھر سے چلتا ہے کہ آپ مسکین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. خدا نے آسان کیا ہے، ایمان باللہ کو آپ کے لیے پریکٹیکل کر دیا ہے کہ ایمان باللہ آپ اگر پریکٹیکلی ثابت کرنا چاہیں آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے مال میں مسکین کا حق جو رکھا ہے وہ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو. اگر مسکین آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس خدا نے زبان دی ہے، آپ کو اس زبان کو ترغیب کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اس بات پر ابھارنے کے لیے کہ وہ مسکین کو کھلائیں، استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. خدا کرے. ہم نے پچھلے دفعہ بھی ریکویسٹ کی تھی آپ سے کہ اپنے سرکل میں اس آیت کو پھیلائیں. پچھلی آیت کو بھی کہا تھا، اس آیت کو، ان دو آیتوں کو پھیلائیں. ان آیتوں کو پھیلائیں اور کہیں اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اسی کے ہم پایا رکھا ہے، اور جہنم سے بچنے کی کا راز اس میں ہے اطعام مسکین، مسکین کو کھلانا. خدا را مسکین کو کھلاؤ، خدا را اپنے اطراف مسکین کو پیدا کرو، اپنے اطراف موجود مساکین کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کرو. تمہارا خدا تک پہنچنے کا راستہ یہ مسکین ہے. تمہیں تو انہیں ہیرے کی قیمت میں خریدنا چاہیے تھا. جس طرح ہیرا چاندی ڈھونڈتے ہو، سونا ڈھونڈتے ہو، اس طرح مسکین تلاش کرنا چاہیے تھا کہ یہ مسکین مجھے ملے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھوں، ان کے ساتھ جا کے کھاؤں، انہیں کھلاؤں، دوسروں کو ترغیب دوں، ان میں مساکین کو کھلاؤ تاکہ تمہیں جنت ملے، تاکہ تم جہنم سے نجات حاصل کرو. اگر نہیں کھلاؤ گے تو دیکھو کیا حشر ہو رہا ہے ان لوگوں کا. انشاءاللہ ہم میں سے کوئی، ہم جو یہ سن رہا ہے ان تک یا جن تک بعد میں یہ ویڈیوز پہنچے ان میں سے کوئی ان میں سے نہ ہو. ہماری دعا ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ان میں سے ہو. ان کا حشر کیا ہے؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، یہاں آج اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور پیپ کے سوا اس کی کوئی غذا نہیں ہوگی. لا يأكله إلا الخاطئون، اور خطاکاروں کے علاوہ اسے کوئی نہیں کھائے گا. اللہ اکبر. یہ 35 سے 37 تک 3 آیت ہم نے پڑھی ہیں. وہاں کوئی دوست نہیں ہوگا. یہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کا سٹیٹس ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے تو آپ کے بڑے دوست بنتے ہیں. ہوتا کوئی بھی آپ کا دوست نہیں ہے. دل سے آپ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے مال کی وجہ سے، آپ کی جاہ کی وجہ سے، آپ کے اقتدار کی وجہ سے وہ آپ کے گرد گھومتا ہے، آپ کے جی حضور کرتا ہے، آپ پہ جان قربان، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے. وہ کوئی آپ کا مخلص نہیں ہوتا. اخلاص وہاں پتہ چلتا ہے، وہاں آپ کا مال، آپ کا اقتدار سب گیا. کوئی دوست اس پوزیشن میں آپ کا نہیں ہوگا، کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ اس شخص کی حمایت کر سکے، اس کے لیے کوئی کام کر سکے، اس لیے کہ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. ہر شخص اکیلا آئے گا، کوئی کسی پروٹوکول میں نہیں آئے گا.
کوئی کسی گاڑیوں میں نہیں آئے گا, کسی کے اطراف میں حدم اور خشم نہیں ہوگا, خادم نہیں ہوں گے. ہاں ہوں گے, وہ اصحاب یمین والے تھے جن کا دائیں ہاتھ میں ہے, ان کے بڑا حشم خشم ہوں گے. ہزاروں لاکھوں کنیزوں میں حضرت زہرا تشریف لائیں گی, وہ بات اور ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں, یہ حمیم والوں کی بات کر رہے ہیں. یہ اکیلے آئیں گے, انسان اکیلا آئے گا. اور وہاں پر, یہاں پر تم خود کھاتے رہے, بہت اچھا کھاتے رہے, مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دی. وہاں تمہیں کیا کھانا پڑے گا؟ وہاں تمہیں پیپ, خون. اللہ اکبر. کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ کون کھا سکتا ہے اس کو کھانے پر؟ اور یہ طعام جو جہنمیوں کے طعام ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب اس کی اوصاف ہے. اور اس کے کھانے پر کتنا انسان مجبور ہوگا, اور اس کو کھا کے نہ کوئی لذت ملے گی, نہ کوئی پیٹ بھرے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی اس گندگی کو کھانے پر مجبور ہوگا. گندگی مت کھاؤ. بہترین جنت کے غذاؤں کو کھانے کے لیے وہ نام عمل جس میں سب کچھ ثبت ہو رہا ہے. یقین رکھو جو کر رہے ہو سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, دکھایا جائے گا. اور اس کے روشنی میں نام عمل یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں. بائیں ہاتھ والوں کے بڑی رسوائی ہے, بڑی ذلت ہے. خدا ہم سب کو اس ذلت سے, اس رسوائی سے نجات دلائے. اب اس سے آگے آگے جہنم والوں کا ذکر ختم ہوا. خدا کرے یہ ذکر ہمارے سامنے نہ آئے, یہ ہمیں دیکھنے کو یہ منازل نہ ملے, یہ مراحل نہ ملے. واللہ اگر دعا نہ کرتے رہے, اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی نا, اس تذکرے کی ضرورت نہ ہوتی انسان کو, کہ انسان کو یہ وارننگ ملتا رہے, تو یہ قرآن میں یہ آیتیں نہ آتی ہیں. آیتیں میرے لیے بھی آئی ہیں, آیتیں آپ کے لیے بھی آئی ہیں. ان آیتوں کو پڑھیں اور بیدار ہو جائیں. ان آیتوں کو پڑھیں, اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں, اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ پر ایمان لے کے آئیں. اللہ پر ایمان یعنی اللہ سے محبت, اللہ کی عبادت, اللہ کی توحید. اور اگر توحید سمجھ میں آ گیا, اللہ کی حاکمیت سمجھ میں آ گئی, اللہ کی مالکیت سمجھ میں آ گئی, توحید اور مالکیت, ہر چیز خدا کی ہے. جس نے یہ تمام چیزیں اس کی اپنی ملکیت تھی, چند دن تیرے ہاتھ میں رکھی اور اس میں سے مسکین کو کچھ دینے کے لیے کہا, تو نے مسکین کو نظر انداز کر دیا. تو نے مسکین کو نہیں, تو نے خدا کو نظر انداز کیا. خدا نہ کرے ایسا ہو, خدا نہ کرے ایسا ہو, خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو. دنیا تو ایسے افراد سے بھری پڑی ہے. آئیں اس آیات سے سورہ حاقہ آپ کو نکال کر اور طرف لے جا رہا ہے. فلا اقسم بما تبصرون, بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون, اور ان چیزوں کی قسم ہے جو تم نہیں دیکھتے ہو. اللہ اکبر. کون کس زمانے میں یہ قسم کھا رہا ہے؟ اور جواب قسم کیا ہے؟ انہو لقول رسول کریم, یقیناً یہ ایک کریم رسول کا قول ہے. یہ جو سب کچھ آپ کو بتایا گیا ہے نا, یہ ایسے ہی نہیں ہے, شاعری نہیں ہے, یہ ایک کریم رسول کا قول ہے. اور اس قول پر توجہ دو. اب یہ دو آیتیں 38 اور 39 کر لیں, ہو سکتا ہے ہم 40 تک نہ جا سکیں, اور ہم نے اگلے ویک کے لیے 40 سے لے کے آخر تک پھر سورہ حاقہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہماری ختم ہو جائے گی. بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو, اور ان چیزوں کی بھی جو تم نہیں دیکھتے ہو. یعنی اس کائنات میں دو چیزیں ہیں, ایک مشاہداتی کائنات ہے اور ایک غیر مشاہداتی کائنات ہے. جو مشاہداتی کائنات ہے, جو میٹر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ, اور جو میٹر آپ کو, جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں, اور خدا کی کرشمہ سازی اس مشاہداتی کائنات سے بہت زیادہ عظیم ہے. جو آپ کو نظر آ رہی ہے ویزیبل جو یونیورس ہے وہ بہت کم ہے, جو انویزیبل ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر اس کی میں مثال دوں تو آپ انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے. جو نارمل میٹر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اس یونیورس کا صرف 4% ہے, اور 21% ڈارک میٹر ہے, اور 74% ڈارک انرجی ہے. یہ آج کا انسان اس کو جانتا ہے. قرآن اس زمانے میں قسم کھا رہا ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو, ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھتے. اور اگر آپ پرانی تفاسیر دیکھیں تو ان میں پھر نہ دیکھنے والی چیزوں کے اور مثالیں دی جاتی تھی.
میں جب یہ پڑھ رہا تھا اور اس کے لیے خاصا پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور پھر میری بیٹی نے پوچھا فاطمہ نے کہ بابا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ میں سائنٹیفک فیکٹس پڑھ رہا ہوں کہ یونیورس جو ہے ویزیبل کتنی ہے، انویزیبل کتنی ہے، کیا ہے؟ کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یہ آیت ہے کہ وہ چیزیں جو تمہیں نظر آتی ہیں اور وہ چیزیں جو تمہیں نظر نہیں آتی ہیں، تو وہ بولی کہ اس میں اتنی ریسرچ کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ جنت اور جہنم جو اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں اور تمہیں نظر نہیں آتی ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو سائنٹیفک چیزیں بھی چاہیے؟ میں نے کہا بیٹی آپ نے بات تو بالکل ٹھیک کہی ہے. ٹھیک، تو اس کا کہنا تھا کہ سائنٹیفک بھی ہونا اچھا ہے لیکن آرٹسٹک بھی ہونا اچھا ہے، کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ جہنم اور جنت کو درک کر سکتا ہے. اگر آپ خالص سائنٹیفک ہو جائے تو پھر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہاں پر 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں. 2 ٹریلین گلیکسیز کس میں ہیں؟ جو ابھی تک آبزرویبل یونیورس ہے اس میں. اور یہ آبزرویبل یونیورس کتنا ہے؟ 46 بلین لائٹ ایئرس. سوچ بھی نہیں سکتا، ہماری سوچ سے بھی بہت آگے یہ یونیورس کا جو سائز وہ ہے جو ہم ویزیبل ہے ہمارے لیے، وہ 46 بلین لائٹ ایئرز ہے. اور وہ یونیورس جو کہ ویزیبل نہیں ہے، جو ہول یونیورس ہے، اس کا وہ سائز ہی اننون ہے، اس کا سائز معلوم ہی نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے اس کی حدیں لامحدودیت کو بھی چھو رہی ہوں، ہے محدود، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہماری نسبت وہ لامحدود ہے. اس کی روشنی ابھی تک ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے اور نہ ہی پہنچ سکتی ہے. اور جس طرح یہ کائنات وسعتیں پیدا کر رہی ہے، اس کائنات کا خالق ہی یہ قسم کھا سکتا ہے کہ تمہیں قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو. اور مسئلہ صرف یہاں پر اتنا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں اور مذہبی لوگوں کو عقب ماندہ، بیکورڈ اور محدود کہتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے آپ کو حواس میں جو صرف نظر آنے والی چیزیں ان تک محدود کرتے ہیں. اب میں نے نظر نہ آنے والی چیزوں میں مائکروسکوپک چیزوں کو نہیں کہا، اس لیے کہ ان کا مجموعہ پھر بھی نظر آتا ہے. ایٹم آپ کو نظر نہیں آتا، ایٹم کا مجموعہ آپ کو یہ باڈی پھر بھی نظر آتی ہے. اور نظر آنے والے جو نارمل میٹر ہے وہی 4% اس یونیورس کا ہے، only 4%. اور یہ جو only 4% ہے اس کے لیے انسان، اور اس میں اگر یہ اس میں سے بھی اس دنیا میں کرۂ خاکی میں پرسنٹیج میں بھی نہیں ہے میٹر جتنا اس کرۂ خاکی میں، اس کو کسی پرسنٹیج میں بھی آپ بیان نہیں کر سکتے. ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، illusion ہے یہ میٹر. اللہ اکبر، اس کی قسم. پھر کہتے ہیں جناب علی ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں صرف ہم انہیں مانتے ہیں. نظر آنی چاہیے، نظر آنا الگ ہے، تعقل الگ ہے. اور کچھ لوگ صرف تعقل کو مانتے ہیں، نظر کو، حواس خمسہ کو نہیں مانتے. ہم دونوں کو ویٹیج دیتے ہیں. ہم سے مراد اسلام، ٹھیک ہے نا، وہ نظر آنے والی چیزوں کو بھی، حواس خمسہ کو بھی اور معقولات کو بھی، جن چیزوں کو آپ وزڈم سے سمجھ سکتے ہیں. اور اس دنیا میں نظر نہ آنے والی چیزیں بہت ہیں، بہت علم سارا نظر نہ آنے والا ہے. نظر آنے والی چیزوں سے جو حاصل ہوتا ہے وہ علم ہے، علم نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اگر یہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ علمی ثابت کرتے ہیں، اس کو کہہ کے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. میں ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس ہے، چاہیں تو ہم آگے چل سکتے ہیں اور چاہیں تو پھر ہم اس کو یہیں تک روک سکتے ہیں. اگر آپ کے سوالات ہیں تو ہم یہاں روک لیتے ہیں، نہیں تو ہم 4-5 آیتیں اور پڑھ سکتے ہیں. اگر سوال ہے تو ہم سوال کے لیے ہم نے آگے کیا بات ہے؟ آواز نہیں آئی. آگے کر پاتے. چلیں ٹھیک ہو گیا. آپ پہنچے تھے. اچھا، انہو، ابھی جو قسم کھائے نا، قسم ہے، مجھے قسم ہے نظر آنے والی چیزوں کی اور قسم ہے مجھے نظر نہ آنے والی چیزوں کی. انہو لقول
رسول کریم، کہ یہ جو ہے قرآن جو ہے، یہ جو آپ کو ابھی یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ قول ہے ایک کریم رسول کا. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو. جس نے یہ کہا ہے کہ شاعر کا کلام ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کسی جادوگر کا کلام ہے، تم کم ہی غور کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب عالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. اچھا، یہاں پر یہ قسم کھانے کے بعد، اس کائنات کی حقیقت کو سمجھانے کے بعد، اور آپ کو یہ بتانے کے بعد کہ اس کائنات میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی، یعنی پورے کائنات کی قسم کس لیے کہ انہو لقول رسول کریم، کل کائنات کی قسم کہ یہ ایک رسول کا کلام ہے، یہ قرآن رسول کا قول ہے جو رب عالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یعنی یہ اس کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے، یہ رسول اکرم کا رسالاتی کلام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خود رسول کا ذاتی قول ہے اور رسول نے بنایا ہے، نہیں، رسول نے نہیں بنایا، کلام رسول ہے، رسول کے ذریعے یہ قرآن ہم تک پہنچ رہا ہے، لیکن یہ خدا نے اسے نازل کیا ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. ابھی میں کیونکہ جب یہ میں تیاری کر رہا ہوتا ہوں، میں مختلف لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سا سنتا بھی ہوں، اور تاکہ پتہ رہے کہ باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہاں پر طارق جمیل صاحب یہاں کہہ رہے تھے، میں نے 2-4 منٹ سنا تھا، آگے میں نے ان کی پھر نہیں سنی، کہ یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھی تو حضرت عمر سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا شاعر ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ما ہوا بقول شاعر. جب آیت آئی کہ یہ شاعر نہیں ہے، تو پھر حضرت نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا کاہن ہے، جادوگر ہے، اس پر دوسری آیت نازل ہوئی. میرے خیال سے یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. میں نے کتابوں میں یہ روایت نہیں دیکھی، اور اس کا میں نے آگے ان کا آگے بھی میں نے نہیں سنا. یہی 2-4 منٹ اس میں یہ اس طرح کی بات ارشاد فرما رہے تھے. اس لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ ما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قول شاعر ہے وہ ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان کی قرآن نفی کر رہا ہے. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کاہن ہے، اس کے لیے تذکر کی نفی ہے، کہ وہ غور کرنے والا ہی نہیں ہے، وہ ناسمجھ ہے. تو یہ نسبت میرے خیال سے صحیح نہیں ہے. نہ جانے وہ کتابوں میں اور کیا ہے اور کس طرح انہوں نے یہ قول نقل کیا اور اس کو فضیلت بنایا ہے، یہ خیر میری سمجھ سے باہر ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ قول جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول کی حیثیت سے بیان فرما رہے ہیں قرآن، تو قرآن شاعرانہ خیال باتی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے. سورہ یاسین میں ہے ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ آپ کے شایان شان ہے کہ آپ اشعار بیان کریں، اس لیے کہ اشعار شاعری جو ہے وہ حقائق سے دور تخیل پر مبنی ہوتی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حقائق کو بیان کرنے والے ہیں، اور قرآن جو حقائق کا قیامت تک کے لیے حقائق بیان کرنے والے ہیں اور حقائق کی نمائندگی کرتا ہے، یہ کسی کی ذہنی تخلیق نہیں ہے. اس لیے یہ کلام جو ہے وہ شاعری نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، ما مائے زائدہ ہے، اور اصل میں تؤمنون ایمانا قلیلا، یعنی یہ رسول کی حقانیت پر کم ایمان ان کے دلوں میں ہے. یعنی یہ ایمان کا صرف اظہار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، ہے نا. اور اس تفسیر کے مطابق کافروں کے دلوں میں جو ایمان آتا ہے اسے قلیل کہا جاتا ہے، یعنی اس ایمان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پہلے کافر کے دل میں بھی تھوڑا سا ایمان آتا ہے، لیکن اس ایمان کو وہ چٹک دیتا ہے، وہ رد کر دیتا ہے. اگر انہیں کافروں سے پوچھا جائے نا کس نے خلق کیا زمین و آسمان کو، لے قلن اللہ، اتنا ایمان تو ان کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے قلیل کا مطلب عدم ایمان ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو نسبت دی ہے مولانا نے، یہ نسبت صحیح نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، یعنی یہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ کافر ہیں، یہ مومن نہیں ہے. ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے. کاہن کا قول کیا ہے؟ یہ کاہن وہ یہ کہتے تھے، جو یہ الزام لگاتے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ الزام ہے، یہ کوئی رسالت مآب کی فضیلت نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں آپ کا سوال جو کسی نے لکھا وہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں، کمنٹ جو ہے ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا نہیں ہے، اس لیے کہ الزام یہ تھا رسالت مآب پر کہ یہ شیاطین سے ماضی کی باتیں سنتے ہیں اور ان ماضی کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور ماضی کی باتوں کے ذریعے وہ مستقبل پر قیاس آرائی کر کے کچھ مستقبل کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو رسالت مآب یہ جو قرآن بیان کر رہے ہیں یہ حقائق نہیں ہے، یہ شیاطین سے لیا ہوا ہے، اور قرآن اس کو بھی رد کر رہا ہے کہ یہ کہانت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تذکر اور نصیحت کم لیتے ہیں۔ اس جملے کو جیسے ہم نے کہا تھا قلیلا ما تؤمنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل بھی ایمان نہیں ہے، یہاں پر بھی ان میں بالکل بھی یہ نصیحت نہیں لیتے، اور قرآن جو بیان فرما رہا ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو رسالت مآب پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں یا نعوذ باللہ کاہن ہیں، تنزیل من رب العالمین، قرآن اپنے اسلوب کلام سے ظاہر ہے کہ یہ نہ شعر ہے اور نہ ہی یہ کہانت ہے، بلکہ یہ دستور حیات ہے، نظام حیات ہے، اور رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ وہ اللہ جو ربوبیت اور اللہ کی ربوبیت اور مالکیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی مملوک پر مہربان ہو، اور مملوک پر مہربان ہونے کی وجہ سے مملوک کی سعادت کے لیے کتاب نازل کرے، اور یہ کتاب جب نازل ہو گئی اور اس کے بیان کے بعد یہ بہت بڑی قسم ہے، پوری کائنات کی قسم، یہ رسول کریم کا قول ہے، اور یہ جو رسول کریم کا قول ہے یہ نہ شعر ہے نہ ہی کہانت ہے، یہ تنزیل رب عالمین ہے اور عیناً حقیقت ہے۔ اور پھر یہ جب رسول پر یہ وحی نازل ہوتی ہے اس کے بعد وہ امین ہے، جو وحی اس تک ملتی ہے عیناً اس کو وہ آگے پہنچاتا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر اس نبی نے کوئی تھوڑی بات بھی گھڑ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر یہ کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتا، بعض الاقاویل، کوئی کچھ بھی، مثلا ہم نے جو تنزیل کیا اس میں سے 1-2% یہ اپنی چیز اگر اس میں مکس کر دیتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ، تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی شہرک کو کاٹ دیتے۔ انتہائی حساس ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اگر تسلسل آپ کے ذہن میں، یہ جو قول ہے قرآن ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام عیناً جس طرح نازل ہوا ہے رسالت مآب نے اسی طرح ہم تک پہنچایا۔ اگر کوئی رسول کچھ اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہے تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، اس کی شہرک کاٹ دیں گے، اور اس سزا سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ خدا کو کوئی بھی اس شخص کی جسے امین بنایا ہو خدا نے، اور اس امانت کو صحیح نہ پہنچائے، اور اس میں کوئی تھوڑی بہت بھی رد و بدل کرے، اس شخص سے حق حیات خدا چھین لیتا ہے۔ خدا سب سے زیادہ سختی اپنے انبیاء پر، اپنوں پر کرتا ہے، یہ بالکل الگ سسٹم ہے۔ یہاں پہ باقی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، باقی میں آپ اگر کسی کے پروموٹر ہیں، کسی پارٹی کے، کسی گروپ کے، کسی فلان کے، تو آپ کو چھوٹ ملتی ہے، آپ کو وہاں پہ ایمنسٹی ملتی ہے کہ آپ کی خیر ہے، اپوزیشن والوں کی خوب خبر لو آپ، کیونکہ ہمارے اپنے ہیں اس لیے آپ کی کرپشن بھی چھپے گی، آپ کے باقی چیزیں بھی ہوں گی، آپ کا جھوٹ بھی مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ بولو تاکہ ہمیں پروموشن ہو۔ یہاں پر نہیں، یہاں پر جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی گڑبڑ کرو گے تو البتہ یہ رسول کی نسبت ہے، ہماری نسبت نہیں ہے، ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور خدا کے کلام ہم سمجھ پاتے ہیں ان کو آگے کرتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر جھوٹ بولیں تو ہمارا بھی یہی حشر ہے۔ کوئی ریلیکسیشن نبی کو نہیں ہے، کوئی ریلیکسیشن مبلغ کو نہیں ہے، باقیوں کو پھر بھی ہے، عام انسانوں کو ریلیکسیشن ہے۔ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو آپ کی شہرک کو فوراً کاٹ دیا جائے، لیکن نبی کے ساتھ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ اس دعوے میں خود ساختہ کلام لے کر آئے، یعنی خدا کا نبی خود ساختہ کلام لے کے آتا ہے، اسے ذرا بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے، اس کا فوراً
صفایا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرف سے اللہ کی طرف سے ایک عظیم مقام بھی ہے اور اس مقام میں عصمت کا پر دلیل بھی ہے، اور عصمت کی دلیل انتہائی سخت الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ نبی اگر غلط بولے گا تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہی اس سے محروم کر دی جائے گا، اس کی چہرہ کاٹ دی جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ عصمت انبیاء پر بہت عظیم دلیل ہے اور انتہائی سخت الفاظ میں ہے۔ تم میں سے ایسی صورت میں اگر کوئی نبی اس طرح کر دے تو تم میں سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے یقیناً یہ ایک نصیحت ہے۔ تذکرہ اس علامت کو کہتے ہیں جس سے معنی یاد آ جائے۔ آپ کو اگر کوئی سائنس دیں، علامت دیں، اس علامت کے نتیجے میں آپ کو کوئی چیز یاد آ جائے تو اسے تذکرہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو تذکرہ ہے قرآن، تذکرہ ہے کس کے لیے؟ یہ متقین کے لیے۔ وہ ہدن للمتقین جو آپ نے پڑھا ہے، یہ اسی کی طرح کی آیت ہے کہ قرآن ہدن للمتقین ہے، اسی طرح تذکرۃ للمتقین ہے۔ متقین ہی اس قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اگر تقوی نہ ہو تو اس سے نصیحت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مکذبین، اور ہم جانتے ہیں تمہارے درمیان کچھ لوگ تکذیب کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ تکذیب کفار کے لیے یقیناً باعث حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ سراسر حق پر مبنی یقینی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کریں۔ یہاں پر اِنَّا لَنَعْلَمُ، اللہ کے علم میں ہے کہ تکذیب کرنے والے ہیں، اور جو تکذیب یعنی کافرین، یہ جو تکذیب کرنے والے ہیں یہ وہی جن کا بائیں ہاتھ میں نامہ عمل آ جائے گا، یہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہاں اگر ڈیل دی ہوئی ہے، اس ڈیل سے یہ نہ سمجھے کہ عذاب سے بچ گئے ہیں، نہیں، ان ربک لبالمرصاد، یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر جب ان کو عذاب ہوگا، انہ لحسرۃ علی الآخرین، قیامت کے دن یہ تکذیب انہیں بڑا ستائے گی کہ کتنا آسان تھا ایک تصدیق سے ابدی زندگی کی سعادت، کچھ نہیں تھا، ایک اللہ پہ ایمان لانا تھا، وہ جو اندر موجود تھا، جو فطرت کہہ رہی تھی، جس پر یقین تھا، دل میں ایمان تھا لیکن زبان پہ نہیں لایا، اور دنیاوی مفادات کی وجہ سے میں نے نہیں مانا، اور وہ مال جو میرے ہاتھوں میں تھا میں مسکین کو دے سکتا تھا، لیکن نہ جانے خود بھی میں نے استعمال نہیں کیا، چھوڑ آیا سارا، کیا کتنا میں استعمال کر سکتا تھا، سب رہ گیا، کسی کام نہیں آیا، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، میرا اقتدار میرے کسی کام نہیں آیا، یہ تکذیب کرنا مجھے بڑا حسرت دے گا، کاش کاش کہتا رہے گا، دائمی کاش میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ قرآن متقین کے لیے ہے۔ اگر اس سے ہدایت لینی ہے، اس سے نصیحت لینی ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر تقوی اختیار نہ کرو تو پتہ سب کچھ چل رہا ہوگا۔ آج کل آپ کہتے ہیں نا کہ جو سائنٹسٹ ہیں ان کو سب پتہ چل رہا ہے، قرآن میں بھی سارے حقائق ہیں، خدا کی یہ نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں، پھر ان کو کیوں نصیحت نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ تقوی نہیں ہے۔ اگر تقوی نہ ہو تو پھر خدا کی اس کلام سے بھی نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور جسے نصیحت نہیں ملے گی اس دن وہ حسرت میں ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وہ اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوگا، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں اس تکذیب میں مبتلا نہ ہوا ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، حق الیقین کیا ہے اس کے لیے عرض کر دوں کہ آپ کو جب چیز نظر آتی ہے، نظر نہیں آئی، آپ کو کہیں لائٹ ہے اور آپ کو لائٹ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کو کسی نے ریلائبل سورس نے بتایا کہ فلاں جگہ لائٹ ہے، آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، دوسرے محلے میں آپ نے کال کیا، بھئی آپ کے ہاں لائٹ ہے، اس نے کہا ہاں میرے ہاں لائٹ ہے، یہ علم الیقین ہے، آپ کو علم ہو گیا، آپ باہر نکلے، آپ نے لائٹ دیکھ لی، آپ یہاں پر علم الیقین کے بعد عین الیقین کی منزل پہ آگے جب آپ نے لائٹ دیکھ لی، اور جب لائٹ آپ پر پڑی اور آپ خود منور ہوئے اور آپ نے چمک کر باقیوں کو آپ نظر آنا شروع ہوئے اور آپ سے ہدایت ملنا شروع ہو گئی، یہ حق الیقین ہے، یہ کامل درجے کا یقین ہے۔ اور اس علم الیقین عین الیقین کے بعد حق الیقین آتا ہے، اور یہاں پھر کسی کو شک کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جو خود نور بنا ہوا ہو، اسے نور کے وجود میں
کیسے شک ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن جو ہے یہ حق الیقین ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، اگر ہم اسے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس سے نور حاصل کریں تو نہ فقط یہ قرآن نور ہے، آپ خود نور ہو جائیں گے، آپ سے ہدایت پھیلنا شروع ہو جائے گی، جس سے ہدایت پھیل رہی ہے اسے پھر اللہ کے ہونے پہ، قرآن کی حقانیت پر شک ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، اس اللہ کی تسبیح کرو جو کمال مطلق کا مالک ہے، جس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، جس نے قرآن جیسی کتاب ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ الحمدللہ ہم آج جو ہے سورہ حاقہ ختم کر سکے ہیں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، اور میں آپ تمام مومنین و مومنات کا شکر گزار ہوں جن کی بدولت ہمیں یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم ان قرآنی آیات کا تذکرہ کر سکیں، ذکر کر سکیں، اسے سمجھنے کی کوشش کر سکیں، اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ جو میری کوتاہیاں ہیں، آج مجھے پہنچنے میں 1-2 منٹ لیٹ ہوا، سسٹم آپ ہوتے ہو اس میں مجھے کچھ ٹائم لگ گیا، اور اتنا میں ایمرجنسی میں بھاگا کہ میں سر پہ امامہ رکھنا بھی بھول گیا۔ مجھے ابھی کلاس ختم ہونے کے بعد یہ نظر آ رہا ہے۔ خدا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کامیاب و کامران فرمائے، آپ لوگوں کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور میری تقصیرات اور قصور سے آپ انشاءاللہ مجھے معاف کریں گے، اور اگر کوئی سوال ہے تو ہم سوال لے سکتے ہیں۔ آقا صاحب یہ کاہن تو خدا کو پسند نہیں ہے، کیا شاعر بھی پسند نہیں؟ آواز آپ کی نہیں آئی۔ ہاں میں سمجھ گیا، سوال سمجھ گیا، کاہن پسند نہیں ہے، شاعر پسند نہیں ہے، ٹھیک، بالکل صحیح ہو گیا آپ کا سوال۔ یہ یہاں نہیں کہا کہ خدا کو شاعر پسند نہیں ہے، خدا کو کاہن پسند نہیں ہے، یہ بات پسند ناپسند کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ رسول نہ شاعر ہو سکتا ہے نہ کاہن ہو سکتا ہے، یہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ جسے حقائق بیان کرنا ہے وہ شاعر نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول کا کام کیونکہ حقائق بیان کرنا ہے۔ قرآن ایسی کتاب تھی جس کو سن کر ابھی بھی ہم، جو ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمیں عربی نہیں آتی ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کو ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے، اس طرح ہمارے دل و جان میں نہیں اترتی، اس کے باوجود ہم اس کے سحر میں، سحر کہنا بھی غلط ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم اس کو سن کر کتنا اطمینان اور کتنا نور ہمارے قلوب میں داخل ہوتا ہے، کتنا آرامش اور سکون یہ آپ کو دیتا ہے۔ اس وقت کے عرب، ایمان جسے ہم نے یہاں کہا نا کہ کم ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، ان کے دلوں میں بھی یہ اثر کرتی تھی، جن کے دلوں میں اترتی تھی، تو اس کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، وہ کہتے تھے یہ شاعری ہے۔ اور شاعری اگر دل میں اتر جاتی ہے، ہم جب شعر بھی سنتے ہیں ہم واہ واہ بھی کرتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، لیکن وہ شاعری ہوتی ہے اور اس میں جتنا جھوٹ ہو اتنا مزے کا ہوتا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ بات اگر تیرے دل میں اتر رہی ہے تو یہ حقیقت ہونے کی وجہ سے نہیں اتر رہی ہے، خدا کا کلام ہونے کی وجہ سے نہیں اتر رہی ہے۔ یہ حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے یہ بہت بڑا شاعر ہے، اس لیے رسالت آپ کے لیے عیب ہے، نقص ہے شاعری ہونا۔ جو حقیقت بیان کرنے والا ہے اس کے لیے شاعری نقص ہے۔ یعنی ابھی ہم اس قرآن کو بیان کرتے ہوئے شاعری کرنا شروع کریں، تخیل بازی کرنا شروع کریں، وہ غلط ہے۔ لیکن اگر ہم فضائل بیان کر رہے ہیں، فضائل کے باب میں اشعار آتے ہیں، اس میں مدح میں اشعار آ سکتے ہیں، اور وہاں پر تخیل کے ذریعے بھی مدح ممکن ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ شاعر برا ہے، شاعر کی مدح ہے اگر وہ اچھی شاعری کرتا ہے اور اپنے شاعری کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، اس کی بہت زیادہ وہ ہے، تمجید ہے، تعریف ہے اور تائید ہے۔ لیکن رسول کے لیے شاعر ہونا عیب ہے، اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عیب سے منزہ ہے، اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا۔ آغا مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ رسول کے لیے اتنی سخت مثال پیش کرنے کی کیا کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ رسول تو معصوم ہے اور وہ ظاہر ہے کہ قرآن میں کوئی مطلب کوتاہی نہیں کریں گے، تو پھر یہ اتنی سخت مثال کی یہاں پہ کیا ضرورت تھی؟ جی احسن، تو یہ اتنی سخت مثال ایک تو یہ بات بتاتی ہے کہ یہ رسول کا اپنا قول نہیں ہے، کوئی اپنے لیے اتنی سخت مثال نہیں دیتا، یہ خدا کا ہے۔
خدا کی نسبت اگر کوئی معصیت کرے گا تو جو خدا سے دور ہے، جن پر خدا کا کم انعام ہوا ہے، لطف ہوا ہے، ان کو پھر بھی ڈیل دی جائے گی، ان کو پھر بھی درگزر کیا جائے گا. لیکن جن کو سب کچھ دیا ہوا ہے اور وہ بھی اعلیٰ ترین درجے کا دیا ہوا ہے، ان سے پھر درگزر نہیں ہے محال. نہیں کہہ رہے ہوگا، نہیں ہوا ہے. یعنی جب رسول رہا اور اس نے پورا قرآن بیان کیا اور پورا قرآن کا نزول مکمل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایک حرف میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی لفظ میں کوئی سخت بھی استعمال نہ کروں، کچھ بھی نہیں ہوا. ان اپنی طرف سے کوئی بات اضافی نہیں کی. سارا 100% خدا کی طرف سے نازل شدہ، جو کہ تنزیل من رب العالمین ہے. رسالت مآب نے عیناً وہی ہم تک پہنچایا ہے اور اس کو محفوظ کر کے آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس پر یقین کو بڑھانے کے لیے یہ بیان ہے. اور جتنا سخت بیان ہوگا اتنا رسالت مآب کی عظمت میں اضافہ ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اللہ کے نزدیک ہیں کہ اللہ کو ان سے اگر کوئی چھوٹی سی بھی خطا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ اس سے درگزر کرنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ رسالت مآب سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے. ہمارے ہاں ہیں اسلام میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ رسول خدا سے خطا ہو سکتی ہے اور خطا ہوئی بھی ہے، اور اس خطا کی نسبتیں بھی دیتے ہیں. اور قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جو رسالت مآب کے لیے نہیں، باقی انبیاء کے لیے، جہاں سے یہ وہم ہوتا ہے کہ انبیاء سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب کا جواب موجود ہے. اور وہ آیات متشابہات میں سے ہیں. اس کی تفسیر میں ہم نے بیان کیا بھی ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے حضرت آدم کے قصے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، وہاں آپ لوگ جو ساتھ تھے. تو بہرحال میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے. آغا جان، پر آخری آیت جو ہے، پس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کریں. تسبیح سے یہ خاص تسبیح ہے یا کوئی بھی ذکر اذکار؟ اس کے بارے میں ذرا. یا تسبیح ہر شخص کے لیے بھی ہے اور ہر موجود کے لیے بھی ہے. کہ ہر موجود کی تسبیح جو ہے اس کے اپنے مطابق ہے. اور یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام رفیع عنایت ہوا ہے، اس مقام رفیع کے نتیجے میں آپ افضل الانبیاء ہوئے ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہوئے ہیں. اس کے لیے یہ پروردگار کا خطاب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فسبح، رسالت مآب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے تو ہم آپ کی شہرت کو کاٹ دیتے، لیکن آپ کامیاب ہوئے ہیں، اس لیے فسبح بسم ربک العظیم، آپ تسبیح کریں. اب یہاں لفظ تسبیح عام ہے، کوئی بھی تسبیح مراد ہو سکتی ہے، لیکن وہ کون سی تسبیح تھی، خاص تسبیح تھی یا نہیں تھی، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ رسالت مآب کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہاں ان کی تسبیح ہے. ہمیں کون سی تسبیح کرنی چاہیے، وہ تسبیحات ہمارے سامنے ہیں. قرآن کی تسبیحات بھی ہیں، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے، اور باقی دعائیں بھی ہیں جہاں پر خدا کی تسبیح ائمہ نے، معصومین نے کی ہے. آپ ان تسبیح کو اختیار کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس وبا سے تمام مؤمنین و مؤمنات کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھ سکیں اور قرآن کو ہم مکمل کر سکیں. میں پھر درخواست کروں گا، ہو سکتا ہے اس کلاس کے ساتھ کچھ لوگ چل سکیں، کچھ نہ چل سکیں، جو بھی ہے، لیکن اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ بسر کریں، اپنا معمول بنائیں. یہ ہفتے میں ایک دن ہے، لیکن ہر روز مسلسل قرآن کی تلاوت کو جاری و ساری رکھیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کو جاری و ساری رکھیں. ممکن نہیں ہے کہ ہم خدا کے کلام سمجھنے کی کوشش کریں اور خدا لطف نہ کرے، خدا اپنا نظر کرم ہم پر نہ کرے. قرآن خود شفیع ہوگا، اس دنیا میں بھی آپ کا شفیع ہوگا، اور آپ تک ان اعلیٰ الہی مفاہیم کو پہنچنے میں اور آپ کے دل کو منور ہونے کے لیے بھی قرآن دنیا میں بھی آپ کا شفیع ہوگا، اور آپ عالم ہوں گے انشاءاللہ، اور قیامت میں بھی قرآن آپ کی شفاعت کرے گا. اور روایات ہیں، ابھی میں پیش نہیں کرتا، بہت سی روایت ہیں جہاں قرآن شفاعت کرے، اور کیا شفاعت کرے گا، کبھی موقع ملا تو پیش کروں گا انشاءاللہ. خدا ہمیں قرآن کے ساتھ محشور فرمائے،
خدا ہمیں قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خدا ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. امام زمانہ عجل فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.